السلام علیکم، طاہر سلیمان۔ ٹیکساس سے شروع ہونے والا سفر دوبارہ پشاور سے 10 بجے سٹارٹ کیا۔ میرے ساتھ عادل جہانگیر صاحب ہیں اور ہم نے اللہ کا نام لے کر تورخم بارڈر کا سفر سٹارٹ کیا۔ پشاور کو کراس کرتے ہوئے ہم جمرود کو کراس کرتے ہوئے تورخم لنڈی کوتل کے پہاڑی سلسلے میں پہنچ جاتے ہیں، جو کہ زبردست قسم کا سفر ہے۔ روڈ انتہائی خوبصورت بنے ہوئے ہیں جس میں آپ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ کسی دور میں یہ انتہائی مشکل روڈ تھا۔ جب ہم 2003-04 میں کام کے سلسلے میں یہاں آنا ہوتا تھا تو بڑی مشکل سے ہم پہنچتے تھے اور یہ 4-5-6 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ دیکھیں گے بہت سارے تاریخی مقامات آتے ہیں اور ٹرانزٹ کے ٹرک آپ دیکھیں گے آج آ رہے ہیں، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اور اس کے سفر کے دوران آپ دیکھیں گے اسٹوپاس بھی آتے ہیں، اور یہ جو پل ہے برٹش دور کا پل ہے، انہوں نے اس وقت یہ بنایا لنڈی خانے تک، جو کہ تورخم بارڈر تک ہے۔ یہ ٹرک گزر رہے ہیں جی، آپ دیکھ رہے ہیں، جن پہ مختلف قسم کی اشیاء لوڈ ہے، جو ادھر سے آ رہی ہیں اور ادھر سے جا رہی ہے دونوں۔ یہ کشان پیریڈ کا ایک شوپالا اسٹوپا ہے، جو کہ کشان پیریڈ میں 2ری-3ری صدی عیسوی میں بنایا گیا اور ایک پہاڑی کے اوپر بنایا گیا۔ آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، جو کہ گندھارا سویلائزیشن شو کرتے ہیں۔ ہمارے بائیں طرف یہ ایوب افریدی صاحب کا گھر ہے، جو کہ 80 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں بڑے مشہور شخصیت گزرے ہیں، اور ان کا دعویٰ تھا کہ اس کے اندر وہ کچھ ہے جو کہ وہ انہوں نے باہر سے امپورٹ کیا تھا۔ بہرحال یہ سرنگیں آپ دیکھ رہے ہیں اس دور کی، اور کس طرح انہوں نے اس وقت اس کو بنایا۔ اور اسپیشلی ایک بات یہ ہے کہ یہ کچے پہاڑ ہیں اور اس وقت مشینری نہیں تھی، آلات نہیں تھے۔ یہ وہ پل ہے جس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جس پل سے داخل ہوں تو اسی سے آپ باہر نکل آئیں گے، کیونکہ روڈ اس کے اس طرف ٹرن کرنا ہے۔ بیسیکلی اوپر وہ ریلوے کا پل ہے اور نیچے سے آپ گزرتے ہیں، پھر اس سے گزر کے آپ واپس آگے کی طرف ٹوارڈز تورخم بارڈر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہم آلموسٹ تورخم بارڈر کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور یہ آپ ٹرانزٹ کے ٹرک دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ اس کے نیچے بالکل لیفٹ سائڈ پہ لنڈی خانہ ہے، جہاں ریلوے اسٹیشن آخری ریلوے اسٹیشن ہے جہاں سے ریل واپس آتی تھی، لیکن ابھی یہ رستہ ریل والا ختم ہو گیا ہے، استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا علاقہ ہے جو تورخم کا ہے، بارڈر کا علاقہ ہے جو ہمارے پاکستان کے ایریے میں ہے۔ یہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسکینرز لگے ہوئے ہیں، بڑی گاڑیوں کے اسکینر۔ ہم کیونکہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ہمیں ایک تو یہ بھی فائدہ ہے کہ ہماری ہر جگہ کلیئرنگ ایجنٹ ہوتے ہیں۔ روٹین کی امیگریشن کے بعد ہم افغانستان کے بارڈر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آگے ہمارے دوست انتظار کر رہے تھے، بڑی مشکل سے انہیں کہا کہ بھائی ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور اپنے دفتر لے گئے اور ہماری اچھے طریقے سے توازو کی۔ حالانکہ ہمیں پاکستانی سائڈ پہ بھی کلیئرنگ ایجنٹ تھے، انہوں نے اسپیشلی ہمارا بندوبست کیا ہوا تھا، اور اپنے ایک اسپیشل دفتر میں جو ان کی قبیلے کا دفتر تھا وہاں ہم چلے گئے، وہاں ہماری خاطر توازو انہوں نے کی۔ یہاں عظیم بھائی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ ہم نے نماز پڑھی اور تقریباً ہم 2 بجے دوبارہ یہاں سے کھانا کھا کے نماز پڑھ کے ہم نے سفر سٹارٹ کیا، اور جمعرات کا دن ہے، اور یہ اللہ کا نام لے کے دعا کر کے ہم نے دوبارہ سفر کا افغانستان کے اندر سٹارٹ کیا۔ ہمیں بارڈر کے اوپر کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہمیں لائن میں لگنا پڑا، اور وقت ایسا تھا کہ رش بھی نہیں تھی، اور دونوں اطراف سے اپنے پاکستانی بھائیوں نے بھی بڑے اچھی طرح ہمیں ٹریٹ کیا، اور افغانی بھائیوں نے بھی جو وہاں امیگریشن پہ ہیں نارمل چیکنگ کے بعد ہمیں کہا جی ویلکم، جی آپ جائیں جدھر جانا ہے۔ سوالات تھوڑے بہت پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں، تو وہ ہم نے بتائے ہیں ان کو، اور انہوں نے ہماری پاکستان سے ایگزٹ کی انٹری لگی اور یہاں سے انٹری کی لگی، جو کہ تقریباً بھول بھلائیاں ہیں۔ اچھا، یہ پہلا افغانی کیمپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا رائٹ سائڈ پہ، اس میں جو افغانی یہاں سے جا رہے ہیں، افغانستان گورنمنٹ بھیج رہی ہے تو پہلے اس کیمپ میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو پہلا شہر آتا ہے، یہ آلموسٹ اس کا نام آگے کر کے ایک شہر ہے مارکو بازار آتا ہے، تو یہ پرانا نام ہے جو کسی دور میں رشیا نے یہاں کیمپ بنایا ہوا تھا۔ یہ آپ کو خوبصورت باغات نظر آئیں گے، زیتون کے باغ ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، شہتوت کے باغ ہیں، اور کیونکہ دریا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو زبردست قسم کی زراعت ہے۔
اور ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا، کیونکہ میرا تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اور میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ تربوز پاکستانی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بلیک کلر کے تربوز ہیں اور یہاں سے پاکستان سے جا رہے ہیں، اس طرح ہی ٹریڈ ہوتا ہے، وہاں سے ادھر، ادھر سے ادھر ایک نظام ہے۔ تھوڑا آپ آگے جائیں تو لیفٹ رائٹ سائڈ پہ جلال آباد سے پہلے ہمیں، اور جلال آباد کے بعد دریا کابل سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں دریا ساتھ گزرتا ہے آپ یقین کریں کہ لش گرین قسم کے کھیت اور ہریالی ہے، اور انتہائی محنتی لوگ ہیں۔ یہ آپ وین دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اندر بھی فروٹ لوڈ ہے۔ یہ یونیورسٹی ہے جلال آباد کی، ننگرہار یونیورسٹی ہے اور بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد ہم نے، کیونکہ بائی پاس سے ہم گئے جلال آباد کے اندر، ہم نہیں گھسے، اور اس روٹ سے ہم بالکل یہاں سے جلال آباد کو ہم نے اللہ حافظ کہا۔ یہاں ہم نے جلال آباد کو اللہ حافظ کہا، اور یہ پہلی سرنگ آئی، اس سرنگ سے گزر کے آگے کا سفر ہم نے کیا۔ ایک چند بات میں بتانا چاہوں گا، امیگریشن میں ضرور سوالات کیے جاتے ہیں، اور موجودہ جو حکومت ہے افغانستان امارات اسلامی، انتہائی اچھے لوگ ہیں اور زبردست قسم کا ان کا رویہ ہے۔ نارمل آپ کو راستے میں چیک پوسٹیں آتی ہیں، ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ مناسب نہیں ہے، کہ وہ پوچھتے تھے ہاں جی غیر ملکی ہیں جی، یہ پاسپورٹ دکھائیں جی، سمپل وہ پاسپورٹ دیکھتے تھے، ویزا دیکھتے تھے اور ویلکم کہتے تھے، اس کے علاوہ ان کو کوئی جملہ نہیں تھا کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ فالو کریں رول کو، اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابل ریور دائیں سائڈ پہ روڈ کے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گاڑیاں لیفٹ سائڈ ڈرائیو ہے، اس لیے دریا ہمارا جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ آتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں۔ اس دوران مختلف قسم کے دیہات اور چھوٹے شہر آتے ہیں، اور سنگل روڈ ہونے کے باوجود ٹریفک روانی کے ساتھ چل رہی ہے، اور انتہائی زبردست قسم کا روڈ ہے، اس میں کوئی کھڈے نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جمپ وغیرہ، کوئی بریکرز کسی قسم کے نہیں لگے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں وہ بچے نہا رہے ہیں اور کوئی فشنگ کر رہے ہیں، اور زبردست مناظر ہیں۔ اور ہمارے ذہن میں جو ایک ان کے متعلق کوئی چیز ہے تو وہ ہم اصل میں سفر کیا نہیں، جنہوں نے نہیں کیا تو وہ پھر لازمی بات ہے منفی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا پہلا سٹاپ تھا، ایک زبردست قسم کا ریسٹورنٹ تھا، ہم نے کہا ہمیں پاکستانی چائے، انہوں نے کہا جی پاکستانی چائے نہیں ملے گی آپ کو، ہم کباب وغیرہ پلا دیں گے۔ یہاں ہم نے نماز پڑھی اور دریا کا نظارہ کیا، اور پھر اپنا سفر سٹارٹ کیا، کیونکہ ہمارے ساتھ ڈرائیور تھا، اس نے کھانا وانا کھایا ہے۔ یہ بچے نہا رہے ہیں، مچھلی لے پکڑ رہے ہیں جی، اور سنگلاخ پہاڑ ہیں، ان کے اوپر پودے نہیں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مشکل قسم کے یہ روٹ ہے، جن لوگوں نے یہ روڈ بنایا ہے، اور انتہائی مشکل کے ساتھ بنایا ہوگا۔ ایک اور میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، 2004 میں 3-4 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ترخم جلال آباد، جو کہ 72 کلومیٹر کا روڈ تھا، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنا کے دیا، حالانکہ وہ جنگ کے دنوں میں تھا، FWO نے بنایا ہے، تو وہاں اللہ کا شکر ہے بالکل طریقے سے وہ روڈ بنا ہے، اور اب بھی وہ جس سے ہم سفر کر کے آ رہے ہیں وہ FWO کا 72 کلومیٹر اپ ٹو جلال آباد تک بنا ہوا ہے، اور وہ کارآمد ہے ابھی تک۔ اور ایک اور بات میں شیئر کرتا جاؤں کہ یہاں پر افغانستان کی گورنمنٹ میں آج نہیں پہلے سے یہ ان کا لوڈ مینجمنٹ چلتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے لوڈ جو گورنمنٹ نے الاٹ کیا ہے اس سے زیادہ آپ گاڑیوں میں لوڈ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے روڈ ان کے محفوظ ہیں، اور ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ آپ سے چند سوال کیے جاتے ہیں، اور وہ اس کی فیس آلموسٹ 4000 ہے، جو فائل کر کے دیتا ہے بندہ، اس کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ تو ہوا کہ اس نے بھی مجھ سے پیسے نہیں لیے، اور دلچسپ 1-2-3 سوال کیے کہ آپ کا تو امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے، میں نے کہا یہ کو مکہ مدینہ کا ویزا لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا پیچھے کرسی سے پیچھے گر گیا، ہنستا ہوا دور نکل گیا، اور اس نے مجھے کہا جی سر آپ ہمیں پیسے نہ دیں جی، جائیں آپ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بڑے دلچسپ واقعات ہوئے ہیں۔ اسی طرح امیگریشن پر مجھ سے پوچھا گیا
اور آگے بندے نے مجھے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہمارے دوست کی شادی ہے، اور واقعی شادی تھی، اور ہم نے اس میں شرکت کرنی تھی جو کہ ایک دن پہلے ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہ دولہا کو، کیونکہ وہ ٹریڈرز جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا بیٹا تھا، اس کو مبارکباد دینی تھی، گفٹ تحفے تحائف دینے تھے۔ یہ دیکھ لیں کتنی خوبصورت ہے، آلموسٹ ہم کابل کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، اور آپ دریں یہ دیکھیں کتنا تنگ درا ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اب پرانے دور میں بھی اس روٹ کو بنایا ہوگا، بہت محنت طلب کام ہے، اور مجھے انتہائی خوشی سے بات ہوئی ہے کہ مجھے کسی قسم کے کوئی پریشانی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ عادل صاحب بھی ہیں، کیونکہ وہ دو زبانیں جانتے ہیں، پشتو بھی جانتے ہیں اور دری فارسی بھی جانتے ہیں۔ تو رستے میں کچھ چھوٹے موٹے سوال جو ان کے گورنمنٹ کے بندے کھڑے ہیں، اور یقین کریں اتنا امن امان ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اس وقت ہم بالکل کابل میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، آلموسٹ رات کے تقریباً 10 بجے ہیں، اور کیونکہ سفر ہم نے تھوڑا آرام سے کیا ہے، اور جمعرات کا دن تھا، لوگ واپس گھروں کو